آج کا سوال بھی بڑا عظیم ہے۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر کسی کو قرآن کریم پختہ زبانی یاد ہو لیکن بعد میں وہ بھول جائے تو اس پر کیا اللہ کی طرف سے وعید ہے یا وعید نہیں ہے؟ دیکھیں، قرآن کریم اگر یاد تھا تو بھول گیا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایک بہت بڑی نعمت کی ناقدری ہے اور ایک بہت بڑی فضیلت سے محرومی ہے۔ قرآن کریم مضبوط یاد تھا، پختہ یاد تھا، زبانی فر پڑتا تھا، تو بعد میں اگر وہ بھول گیا ہے تو اس وعید کا مستحق ہے۔ لیکن یہاں پر جو راجح قول ہے، جو فقہاء اکرام نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ پختہ زبانی قرآن کریم یاد تھا، بعد میں ناظرہ پڑھنا بھی نہیں آتا، اوپر انگلی رکھ کے وہ پڑھ رہے ہیں، ناظرہ پڑھنا بھی نہیں آتا، تو اس شخص کو اس وعید کا مستحق ٹھہرایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کو قرآن کریم زبانی یاد تھا بعد میں وہ بھول گیا، یہ ہے کہ ناظرہ پڑھ سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے بچوں کو، تو اس پر یہ وعید نہیں آئے گی۔ اور ایسی صورت دیکھنے کو بھی بہت کم ملتی ہے کہ بہت زیادہ قرآن کریم مضبوط یاد تھا زبانی اور بعد میں اس حافظ صاحب کو اوپر دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں آتا، تو ایسی صورت بہت کم ملتی ہے۔ بہرحال اگر ہماری یہ بات حافظ صاحب سن رہے ہیں تو اس کو قرآن کریم سب سے پہلے اچھی طرح یاد کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ روزانہ کی بنا پر قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کسی کی نگرانی میں کرے۔ جیسے والدین ہیں تو والدین کے سامنے روزانہ ایک پارے کی تلاوت کرے، جتنا وہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ ماں ہے، بھائی ہے، یا کسی قاری صاحب کا انتخاب کر دے۔ اگر کوئی بچہ ہے تو بچے کو چاہیے کسی قاری صاحب کا انتخاب کر لے اور اس قاری صاحب کو روزانہ کی بنا پر قرآن کریم سنایا کرے۔ اور اگر بچی ہے، حافظہ ہے، تو پھر کسی حافظہ ٹیچر کو ہائر کرے اور اس کو روزانہ کی بنا پر قرآن کریم کی تلاوت سنایا کرے۔ دیکھیں، یہ جو نگرانی ہوتی ہے نا، اس میں برکتیں بھی ہوتی ہیں اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم کسی کو سنانا اور نگرانی میں سنانا، یہ قرآن کریم یاد کرنے کا، اس سے بھی قرآن کریم یاد ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا ہوا ہے، تھوڑا سا مال ہمارا قرآن کریم پر خرچ ہو جائے تو اس پر ہمیں اجر ملے گا، اور یہ جو کتاب ہے، یہ جو بھولی ہوئی ہے، یہ دوبارہ زبان پر بھی آ جائے گی اور سینے میں بھی محفوظ ہو جائے گی۔ اس سے آپ کو فضیلت بھی ملے گی اور ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اس نعمت کی قدر دانی بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح آخری بات یہ ہے، قرآن کریم پڑھنے کو دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، ذکر اذکار کرنے کو دل نہیں کرتا، کسی بھی نیکی کی طرف میرا دل راغب نہیں ہوتا، تو اس کو چاہیے سب سے پہلے توبہ کرے، گناہوں سے توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد اس قرآن کریم کی طرف آئے، تلاوت کی طرف آئے، نماز کی طرف آئے، تو اس کا دل کرے گا۔ جب کسی کا دل کرتا ہے نا، وہ اپنی چاہت سے وہ عبادت کرتا ہے، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تو پھر یقیناً یہ جو بھولی ہوئی کتاب ہے، یہ بھی آپ کی زبان پر جاری ہو جائے گی اور آپ کے سینے میں محفوظ ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر دانی ہو جائے گی، اور آپ بہت بڑی فضیلت کے حقدار ہوں۔ اس طرح والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کی دیکھ بھال کی جائے۔ آپ کا شوق تھا، ماں کا شوق تھا، دادی کا شوق تھا، نانی کا شوق تھا، بچہ قرآن کریم کا حافظ بن گیا، تو اب اس پر تھوڑا سا اگر خرچ بھی کرنا پڑے تو خرچ بھی کیا کریں۔ اور یہ قرآن کریم کی جو کتاب ہے، یہ ایک عظیم کتاب ہے، اور اس کے ذریعے سے اس بچے کو قرآن کریم یاد کرنے کے ذریعے سے آپ بھی اور یہ بچہ دونوں فضیلت کے مستحق ہوں گے۔